اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض اللہ کا نور زمین و آسمان پر پھیلا ہوا ہے۔ رنگوں کے متعلق یہاں پر ایک سلسلہ دروس کا شروع کیا گیا ہے۔ آپ اور میں سب مستفید ہو رہے ہیں اور محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ تو صابر صاحب رنگوں کے متعلق امراض و علامات، رنگوں کے متعلق صابر صاحب اپنی کتاب امراض و علامات میں صفحہ نمبر 98 پر کہتے ہیں کہ ادویات کے رنگوں سے ان کی اثرات اور جسم پر اور ہمارے اخلاق اور خون پر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کی پہچان کی جا سکتی ہے، جس کے حوالے کے طور پر علامہ کرشی کا وہ ایک بیان نوٹ کرتے ہیں اسی صفحے پر۔ کہتے ہیں کہ دوا کے رنگ سے اس کے اثار پر استدلال لانے کی صورت یہ ہے کہ جب سردی کسی جسم رطب پر اثر کرتی ہے تو اس کو سفید کر دیتی ہے، اور جب جسم خشک پر اثر کرتی ہے تو اس کو سیاہ کر دیتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ پھر علامہ نفیس کے حوالے سے اس کی تشریح بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جسم رطب پر سردی اثر کرتی ہے تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ کثیف ہو کر سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان میں کسائشیں اور کیویٹیز، رخنے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب روشنی اس پر پڑتی ہے تو مختلف جو کیویٹیز ہیں یا ان کے اندر کسائشیں بن جاتی ہیں، ان پر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ منعکس ہو کر ایک دوسرے پر پڑ کر جب ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہے تو وہ ہمیں سفید نظر آتی ہے۔ لیکن جب جسم میں خشک پر سردی اثر کرتی ہے تو اس کے اندر سکیڈنی کی وجہ سے جو کیویٹیز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ہوا خارج آ جاتی ہے۔ اب جب روشنی اس سے ٹکرائے گی تو وہ اس کے اندر جانے کی بجائے سطح سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا جو رنگ ہے وہ ہمیں سیاہ نظر آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حرارت کا اثر اس کے بالکل برعکس ہے۔ حرارت جب جسم رطب پر یعنی تری پر اثر کرتی ہے تو اس کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کے جو لطیف اجزاء ہیں اور تر اجزاء ہیں وہ حرارت کی وجہ سے اڑ جاتے ہیں اور باقی اجزاء ارضیہ باقی رہ جاتے ہیں۔ جب روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ اندر نفوذ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ سیاہ نظر آتے ہیں۔ اب اگر حرارت جسم خشک پر اثر کرتی ہے تو حرارت کے اس اثر کی وجہ سے اس کے اندر جو اجزاء ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہاں پر کسائشیں اور کیویٹیز اور رخنے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو روشنی جب ان پر اثر کرتی ہے تو وہ مختلف سطحوں سے ٹکرا کر جب ہمیں نظر آتی ہے تو وہ سفید نظر آتا ہے۔ کتنی بڑی جو دلائل کے ساتھ بات کر دی کہ ہم چیزوں کو دیکھ کر ان کی اثرات پر ہم استدلال لا سکتے ہیں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کچھ اپنے جو تجربات ہیں میری وہ پیش کروں۔ تو میں پچھلے دنوں ایک مریض کو میں نے دیکھا کہ اس کے پیتے میں پتھریاں تھیں،
اگر میں یہ کہوں کہ مریض نہیں، میں نے تقریباً 10-12 مریض ایسے دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں جن کے پیتے اور گردے وغیرہ میں پتھریوں کا یہ ان کا مسئلہ تھا۔ کیونکہ میں روایتی طور پر یہاں لیکچر سننے نہیں آتا، بلکہ میں ضرورت کے طور پر یہاں پر آتا ہوں کہ مجھے علم کی ایک پیاس ہوتی ہے، وہ میں بجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مجھے وہ لیکچر یاد تھا جو پتھری کے متعلق ہمارے اور آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے جو بیان کیا تھا۔ تو میں تسلسل کے ساتھ 2-3 مریضوں کا حوالہ دیتا ہوں یہاں پر۔ ایک تو مریضہ جو ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، اور رشتہ دار بھی وہ ہیں جو ہمارے یعنی میرے سورے ہیں، لیکن ان کے تقریباً جتنے بھی وہ بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹے ہیں یا جو بھی ہیں، سب ڈاکٹر ہیں۔ اور ڈاکٹر بھی معمولی قسم کے نہیں، کوئی MBBS ہے، کوئی اسپیشلسٹ ہے، اور بلکہ اپنے ان کے وہ سیٹ اپ ہیں، یعنی ہسپتال وغیرہ ہیں پرائیویٹ وغیرہ۔ تو ان کے ہاں سے میرے پاس مریض آنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ آپریشن کروانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بچی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ میں بغیر آپریشن کے میرا حل ہو جائے، اور انہیں پتا تو تھا کہ میں ایسے جو مریض ہیں ان کا علاج کرتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ ایک دفعہ نا مجھے آئیں نمبر چیک کروا دیں تو میں دیکھ لیتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ آئے جی ہمارے پاس، ہم نے ان کی نمبر چیک کی تو بائیں طرف کی جو مزار ہے وہ فیمیل تھی۔ میں نے کنسنٹریشن بائیں نمبر پر ہی رکھی تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلی انگلی پر تھی، اور اس وقت جو اس کی کنڈیشن تھی نا، وہ عضلاتی اعصابی مجھے محسوس ہوئی، یعنی غلیظ نبض غلیظ مجھے محسوس ہوئی، کیونکہ تھوڑی سی گہرائی میں بھی تھی، حرارت کی کمی تھی، اور سری مال بتی بھی تھی۔ میں نے بلا تعمل سیدھی سی بات کہہ دی، میں نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن آپ نے جو میں نے غذا دینی ہے نا وہی آپ اس کو استعمال کروائیں گے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے چھوٹے گوشت کا شوربہ اس کو استعمال کرانا ہے، اور اگر بہت زیادہ بھوک لگے تو روٹی وغیرہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ میں نے ان کو جو بدھی عضلاتی میں جو مغزیات ہیں یا انڈے دیسی، اس کے علاوہ پپیتے کا میں نے کہہ دیا۔ تو مختصر یہ کہ انہوں نے 1 مہینہ دوائی کے طور پر انہوں نے کہا جی دوائی، میں کہا ان کو دوائی دی نا تو وہ کچھ اور صاحب ہو جائے گا، ان کو یہ ہم اپنا فن بتاتے ہیں۔ میں نے غذا کے ساتھ ان کو کہہ دیا کہ اجوائن کھوانی ہے۔ وہ کہتا ہے اجوائن کھوانی کو دوائی بھی دے دی؟ میں کہا اجوائن کھوانی ہے، یہ ٹھیک ہوگی۔ اب لو جی انہوں نے اجوائن کا استعمال ایز اے دوائی کیا، یہ غذا بھی استعمال کی، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد چونکہ ان کا اپنا سیٹ اپ تھا، ادھر سے انہوں نے دوبارہ وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرائی، تو انہوں نے مجھے رپورٹ دی کہ پہلے جو 3 پتھریاں تھیں نا جی وہ بڑی 7 mm کی یا کتنی وہ اب نا ذرے نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 ذرے نظر آئے ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ چنے کے برابر ہے، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا نا پتے میں سکیڑ محسوس ہو رہا ہے۔ تو مجھے بھی ترکٹا یاد تھا تو میں نے کہا کہ آپ اس کو نا یہ میں اور 2-3 چیزیں بتاتا ہوں تو وہ آپ نا اس کو استعمال کرائیں، اور اپنا گوشت کے ساتھ سبزی ملا دیں۔ لو جی پھر وہ تو مریض آئے، ایک نہیں آئے تھے، لیکن ان کو میں نے پھر دوائی دی، ان کو اجوائن نہیں دی۔ ہاں وہ یہ سمجھ گئے ہیں سارے دوست، ہاں جی دوائی تو وہی تھی نا جی، لیکن سب کو وہ سمجھ نہیں، سب کو آپ اجوائن دیں گے وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوتا، ہم اس کو دوائی کہیں گے۔ پھر ایک مریضہ میرے محلے سے ہی نا، وہ ایک گاؤں ادھر منگو کی، یہ 48 عیدگاہ کے پاس ہے،
تو ادھر سے میرا ایک مریض ہے، وہ کافی دیر سے نا مجھ سے ادویات لیتا ہے اور اپنے مختلف تعلق والے رشتہ داروں کو بھیج دیتا ہے. تو اس کے تعلق والے ہمارے محلے میں تھے. محلے والے طرح منہ ایڈا کی مشین نہیں سمجھنا. ہاں جی سب. تو اس نے کہا جی پتے کا اگر آپ کو مسئلہ ہے نا تو ادھر حکیم صاحب ہے. لو جی وہ عورت آئی، اب اس کا رویہ میرے ساتھ دیکھو. تسی کوئی پتھری کا کوئی علاج بوجھ کر نہیں گئے ہو؟ میں نہیں، میں تے آٹا کھول کے نا تو تندور لانا ہے. مجھے بھی بتایا وہ اپنے استاد نے جو زیادہ باتیں کرے، جو پیسے نہ دینا چاہے وہ ذلاتی ہوتا ہے. اچھا اگر یہ کرو ایک پوری دے دو یا دو پوریاں دے دو. میں کہا بی بی ایک دو پوری سے پیتے کے پتھری کا علاج نہیں ہوتا، تو دو چار دنوں کی دوائی لے تجھے فرق پڑے پھر آ جانا. اچھا سوچ کے کہتی ہے 2 دن کی دے دے. بڑی چھال ماری جو اس نے. میں نے بھی کہا 2 دن کی میں دوائی نہیں پونڈی رکھاؤں گا اور تو آئے گی واپس. میں نے دوائی 4 شدید اس کو دے دی اور وہ غذا میں نے اس کو بتا دی کہ آپ نے گوشت کا شوربہ استعمال کرنا ہے. کوئی پرہیز پور تو اسے کی نا، لیکن 2 دن کی دوائی کھا کے نا تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی آیا. کہتا ہے کہ اماں کو اس کے بعد درد نہیں ہوئی تھی، وہ جو پیٹ میں ہوتی تھی نا وہ درد نہیں ہوئی. تو اب میرے پاپا کہتے ہیں کہ اس کو نا آپ ساتھ جاؤ اور وہ حکیم صاحب سے نا باقاعدہ دوائی لے کے آؤ. پھر وہ 5 دن کی لے گئے جی. 5 دن کی دوائی لینے کے بعد میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ یہ پرہیز نہ کی اس نے تو پھر اس کو ادھر نہ لانا. لو جی اس کے بالکل اگلے دن مجھے ایک فون آیا انہیں کے رشتے دار کا. وہ کہتے ہیں حکیم صاحب آپ ادھر بیٹھے ہیں مطلب پر. میں ادھر میں بیٹھا ہوں مطلب. تو ایک مسئلہ ہے. میں کیا ہمارا کی ایک پیشنٹ ہے وہ لاہور ہسپتال میں داخل ہے اور آج اس کا نا پتے کا آپریشن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپریشن نہ کرو. پھر میں نے ان کو کہا کہ ایک دفعہ نا آپ ادھر آئیں اور چیک کروائیں دوائی لے دیں تو یہ آپ کو آپریشن نہیں کروانا پڑے گا. میں نے کہا چلو جی بھیج دیں اسے. لو جی وہ کتوں تو ہسپتالوں کوٹے کے نام بابا ہے بیچارا میرے آنگے وڈیرا جی گاڑی میں لے کر آئے. وہ لگا کے انہوں نے وہ پین کلر شاید لگائے ہوں گے تو وہ عدم ہویا ہوا تھا، یعنی نیم کے ہوش تھا. ایسے کبھی کھولتا تھا آنکھیں اور کبھی آگے انہوں نے میرے کلینک پر وہ صوفہ وغیرہ پڑا ہوا تھا تو لٹا دیا. میں نے اس کی نمبر چیک کی، وہ سخت تھی، ذلاتی نمبر آ گئی. چونکہ اس نے ادویات استعمال کی ہوئی تھی اس کی ٹھوکریں کو مجھے اتنی سمجھ نہ آئی، لیکن مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ یہ ذلاتی نمبر ہے. جب ادویات کا اثرات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چال ہے جو بتائیے نا آپ کو کسی چیز کی سمجھ آئے نا، چال کے متعلق میں بڑا غور کرتا ہوں. جب میں نے اس کو سری مائل بتی کی جانب ہی دیکھا نا تو میں نے کہا یہ تو عضلاتی صابی پکی عضلاتی صابی اور یہ عضلاتی گدی بھی ہوگی عضلاتی صابی ہوگی، یہ اور تو کچھ نہیں ہوگی. میں نے بھی اس کو نا شدید چار کی کڑیاں میں انہوں نے کہا جی ہم نے بار بار نہیں آنا، آپ ہمیں مہینے کی دوائی بنا دیں. میں نے جی مہینے کی دوائی بنا دیتی ہیں. لو جی وہ مہینے کی دوائی لے کے چلے گئے. تقریباً 5 دن کے بعد وہ 5 دن کی دوائی لے کے گئی تھی جو ایک ان کی رشتے دار تھی. 5 دن کے بعد وہ دوبارہ آدمی آیا دوائی لینے تو مجھے کہتا ہے وہ جو آپ نے لاہور والے بندے کو دوائی دی تھی نا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے دوائی کھلانی ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دوسرے دن جب اسے ہوش آیا نا تو اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. وہ دوبارہ اس کو لے گئے ہسپتال میں اور ان کا یہی ذہن بن گیا کہ ہم نے اس کا آپریشن نہ ضروری کرانا. وہ آپریشن کرانے کے لیے انہوں نے 2 دن کی نا ڈیٹ ملی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو 2 دن کی یہ جو ڈیٹ ملی ہے نا دوائی آپ نے کھلاتے رہنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم دوائی کھلاتے رہتے ہیں، ہم نے پیسے دیے ہیں چلو دوائی بھی کھلاتے ہیں. لو جی 2 دن کا انہوں نے ٹائم ملا، 2 دن سے پہلے ہی وہ درد ختم ہو گیا. جب درد ختم ہوا تو انہوں نے کہا انہوں نے بابے کا ٹھیک ضرور کروانا ہے اسی گھر لے جانے. وہ واپس لے آئے جی اور مجھے وہ بتا رہا تھا کہ اس کے بعد دوبارہ اسے درد نہیں ہوا. یہ کچھ مجربات ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے اساتذہ شیئر کرتے ہیں. یقین کریں اگر ہم ان کو تھوڑا سا دے کر استعمال کریں نا تو یہ اتنے اہم یہ مسائل ہیں جن کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لا علاج ہے.
اور بلکہ اب تو اتنا زیادہ یہ پیٹے کی پتھری کا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے زیادہ پیشنٹ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ شاید سب کو یہ مسئلہ ہو گیا. صرف اغذیہ آپ اس کی چینج کر دیں، اس کی غذا صحیح کر دیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے یہ ہو رہے ہیں. حرارت کی کمی، اور حرارت کی کمی کیوں ہو رہی ہے کہ ہماری ادویہ میں عضلاتی اعصابی اغذیہ زیادہ استعمال، بلکہ آرٹیفیشل جو غذائیں ہیں کہ وہ استعمال ہو رہی ہیں. کیمیکلز کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے بات کر رہے تھے، کیمیکل استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ یہ ایلوپیتھی میڈیسن ہے، یہ ابو بکر بیٹھے ہیں ادھر، میرا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی فارماسسٹ ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ ٹوٹلی یہ کیمیکل ہے. اجوین کو وہ اجوین کے طور پر استعمال نہیں کرتے، ہائیوسین ہے نا، تو وہ اس کا کیا کرتے ہیں، اس کا ایسنس لیتے ہیں، اس کے کیمیکل فارمولے یا کیمیکل استعمال کرتے ہیں. ہاں جی جی ہاں، وہی کہہ رہا ہے نا کہ وہ اصل ادویات نہیں استعمال، بلکہ وہ کر سکتے ہی نہیں. انہوں نے جو دینا تھا وہ تو کیمیکل ہی ہے، اور کیمیکلی فارمولے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور صابر صاحب یہ بات بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہ جسم کا حصہ صرف غذا بنے گی، دوا نہیں بنے گی. اور ہماری جو ادویات ہیں نا جی، وہ زیادہ تر غذائے دوائی ہیں یا دوائے غذائی. اکثر ہماری جو ادویات ہیں نا جی، وہ کچھ نہ کچھ جسم کو متاثر نہیں کرتی ہیں، اور بعض کچھ نہ کچھ اس کا حصہ بھی بنتی ہیں جسم کا، غذائے دوائی زیادہ تر. اور ان کی جو ادویات ہیں وہ تو ٹوٹلی کیمیکل ہیں جی. کیمیکل ہمارے جسم کا حصہ کیسے بنے؟ پھر صابر صاحب نے جو فارمولے بتایا نا جی، یہ امراض و علامات شاید یوں نہیں مجربات، اس کا جو ایک صفحے پر میں نے پڑھا تھا. صابر صاحب علاج کا سب زیادہ ٹائم نہیں ہو رہا. صابر صاحب علاج کا طریقہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علاج کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی غذا بند کر دیں. پہلا طریقہ کہتے ہیں کہ اس کی غذا بند کر دیں، بغیر بھوکے سے کھانے ہی نہ دیں، اور اناج تو خاص طور پر. اور جب اس کو جو غذا دینی ہے وہ بھی زود ہضم، اس میں شوربہ ٹائپ زیادہ چیزیں ہوں، تاکہ وہ جسم کو جب وہ جذب کرے تو اس میں اس کی مشقت نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک قوت ہے، قوت مدافعت، قوت مدبرہ بدن ہمارے جسم میں ہے. اگر ہم اس کو ادھر ادھر غذا ہضم کرنے میں یا دوسرے کاموں میں بیزی کر لیتے ہیں تو ہمارا جو جسم ہے وہ اس دوا کے اثرات کو کیسے قبول کرے گا؟ تو ہم اس کو بیزی کرنے کے بجائے ایزی کر دیتے ہیں. ایزی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایزی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری اپنی جتنی قوتیں ہیں نا، قوت مدافعت، وہ بیماری کو ختم کرنے میں لگا دیتی ہیں. دوسرا طریقہ صابر صاحب کہتے ہیں کہ جو تحریک ہے نا یا سوزش ہے، آپ اس کو بڑھا دیں. یعنی جو تحریک ہے آپ اس کو بڑھا دیں، اس سے بھی علاج مکمل ہوگا. کیسے؟ کیونکہ جب تک تحریک مکمل نہیں ہوگی اگلی تحریک شروع نہیں ہوگی. اگر تحریک مکمل ہو گئی ہے تو قدرتی ایک پروسیس ہے کہ اگلی تحریک شروع ہو جائے گی. اور یہ بھی ایک طریقہ زبردست ہے، اور اس پر فیاض صاحب نے کتنے ہی لیکچر دیے ہوئے کہ آپ سیم جو آپ غدی عضلاتی نبض ہے، آپ غدی عضلاتی اس کی جو تحریک ہے وہ پوری کریں. آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبض ہے غدی یعنی درمیانے پورے پر آ رہی ہے لیکن طویل نہیں ہے، قصیر ہے، تو معتدل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ وہی دوائی دیں گے جسے رادے آپ سمجھیں گے. یعنی صابر صاحب کہتے ہیں کہ جو تحریک ہے اسی تحریک کی دوائی دے دیں. پھر تیسرا علاج کہتے ہیں کہ اس سے اگلی تحریک دے دیں، اس سے اگلی تحریک کی دوائی دے دیں. یہ تیسرا تھرڈ آپشن ہے، اور ہم سب سے پہلے تھرڈ آپشن استعمال کرتے ہیں. میں بھی، آپ بھی اکثر پہلا آپشن وہ تو ہم رہنے دیتے ہیں نا،
وہ تو نہ مریض کرنا چاہتا ہے نہ معالجے وہ کروانا چاہتا ہے۔ دوسرا جو آپشن ہے وہ کرتے ہیں ہم ایسے ہی گھبراتے ہیں، 4 نمبر کی دوائی دے دی تین مارنا سی، تو صابر صاحب نے ایسے ہی لکھ دیا جی۔ تو جو تھرڈ آپشن ہے اس میں پھر پروسیس میں دیر زیادہ لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اتنی دیر سے دوائی کھلا رہے ہیں تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ بھائی مسئلہ حل کیسے ہو؟ آپ نے وہ تحریک جو شروع کیا، پہلے وہ پہلی تحریک مکمل ہوگی، پھر اس سے اگلی تحریک شروع ہوگی، پھر اس کو پراپر جو ہے وہ محسوس ہوگا کہ میں سکون میں آ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو علاج معالجے میں ہم نے بڑے غور سے دیکھنا۔ پھر چونکہ میری ڈیوٹی لگائی گئی اور میرے پاس وقت بھی ہے، یہ مینسز کے متعلق جب بھی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، جب بھی کوئی عورت، میرے پاس ایک مریضہ آتی ہے، میں پہلے اس کا حال وہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مینسز کے ساتھ خون آ رہا اور کتنے دن سے ہی آ رہا، روک ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا پہلے نبض دیکھوں گا تو پھر بغیر میں نبض دیکھے تو اس کا علاج کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، وہ مریضہ آئی تھی، میں نے نبض دیکھے، وہ ذراتی اعصابی نبض تھی۔ میں نے کہا جی وہ جو آپ کے مینسز جو آ رہے ہیں، جو خون آ رہا ہے اس میں کلاٹ ہیں؟ ہاں جی وہ تو ہیں۔ تو میں نے کہا تو اس کے ساتھ یہ جو درد ہے وہ پین بھی پہلے شروع ہوئی تھی مینسز آنے سے پہلے؟ ہاں وہ بھی ہے۔ گیس وہ بھی ہے۔ میں نے تمام علامتیں جو بتائی گئی تھی مجھے، میں نے وہ اس سے پوچھی تو وہ ساری کی ساری تھی۔ میں نے کہا آپ نے گوشت کا شوربہ استعمال کرنا ہے، وہ بھی چھوٹے گوشت کا۔ چھوٹے گوشت کا شوربہ، اس کو خون آ رہا ہے وہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ میں کہ آپ نے کتنے لوگوں سے علاج کروایا، ڈاکٹروں سے بھی اور کیموں سے بھی، فرق نہیں نہ پڑا، اب پڑے گا۔ اب میرا علاج کرنا ہے تو میری بات سنیے۔ اچھا جی، میں نے کہا آپ نے چھوٹے گوشت کا شوربہ اس کو ایز اے غذا یہی دینا۔ ہاں اگر زیادہ بھوک محسوس ہو کہ تو ذاتی مریض ہو یا مریضہ ہو، بھوک تو زیادہ لگتی ہے، میں نے آپ اس کو روٹی دے سکتے ہیں۔ اور میں نے اس کو علاج کے یعنی دوا کے طور پر میں نے اسے شدید چار جو ہے میں نے اس کی پوڑیاں بنا دی۔ لو جی، پہلے تو وہ گھبراتے ہوئے لے کے گئے دوائی، لیکن دوسرے تیسرے دن انہوں نے کہا کہ اس کو کافی فرق ہے پہلے سے۔ وہ مینسز رکتے 3-4 دن تو لگ گئے، لیکن جب وہ مینسز رکے اس کا خون بالکل صاف ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ وہ خود بہت نارمل ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ کتنی واضح اور آسان علامات ہیں۔ اگر کلاٹ پڑے ہیں اس ذاتی سا بھی ہے، اگر درد ہو رہا ہے 1 ہفتہ پہلے شروع ہو گیا اس ذاتی سا بھی ہے، اگر 2-3 دن پہلے درد شروع ہوا ہے اس ذاتی گدی ہے، کلاٹ چھوٹے ہیں اس ذاتی گدی ہے، گیس ان سب کی علامت ہے۔ پھر گیس کے متعلق کہ آپ کو بریف کر دیا گیا ہے کہ اگر گیس خام خواہ خارج ہو رہی ہے، بغیر ارادے سے خارج ہو رہی ہے تو ذاتی گدی ہے، اگر زور لگانے سے خارج ہو رہی ہے، ارادے سے خارج ہو رہی ہے تو ذاتی سا بھی ہے۔ یہ ایسی علامتیں ہیں کہ اگر نبض پر اتنا مہارت نہ بھی ہم حاصل کرتے ہیں لیکن لیکچر سنا وہ ہمارے ذہن میں ہو تو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہم ان کو اپلائی کر کے بڑے ایسے مریضوں کو جو لا علاج، اب جن کی میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ سارے ایسے مریض تھے جن کو ڈاکٹروں نے کسی کو آپریشن کا، کسی کو کیا پتہ نہیں ایسے ایسے ان کو دیے ہوئے تھے۔ پھر ایک ذہن میں آگے ایک مریض، اس کے متعلق ڈاکٹروں نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ اب اس کا جو ہے نا مسئلہ ذہن کا، اس کو ریموو کیا جائے تب اس نے ٹھیک ہونا۔ اب سوچتے رہنے تھی ورم تھا اس انہوں نے کہا، میں نے کہا مجھے وہ کسی دوست نے کہا کہ ایسا ہے پیشنٹ ہے آپ دیکھیں گے، میں کہا پہلے اس کی نبض چیک کروائیں پھر میں بتاؤں گا۔ میں نے نبض کی تو حدیث آتی ہے اس کی نبض، میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ سبزیاں گوشت اور یہ مسالے وغیرہ میں نے اس کو پرہیز بتایا، میں یہ آپ یہ کر سکیں گے؟ ہاں کر لیں گے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اب کب کریں گے؟ اب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپریشن ہوگا اور آپریشن سے مجھے ڈر لگتا ہے اور اتنے پیسے بھی انہوں نے کہہ دیے تو ہم یہ کریں گے۔ لو جی، علاج تو اس کا کم از کم 2-2.5 مہینے چلا، لیکن اس کے اپنے، جب میں نے علاج اس کا بن کیا نا، اس کے اپنے الفاظ یہ تھے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے یہ بیماری تھی نہیں۔ اب یہ ایسی علامت ہے کہ ڈاکٹر اس کو بغیر ریموو کیے اس کا علاج ان کے پاس ہے نہیں، اینٹی بائیوٹک دیتے رہتے ہیں، نہ وہ ورم ختم ہوتا ہے، نہ وہ سوزش ختم ہوتی ہے، نہ انفیکشن ختم ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ان کے پاس تشخیص نہیں، اور ہمیں
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت صبر کے طور پر دی کہ ہمیں صبر جیسے محقق ادا کر دی، نہ قدر کریں وہ الگ بات ہے۔ اگر یہ بندہ کہیں اور کسی یورپ یا کسی اور ملک میں پیدا ہو جاتا نا تو یقین کریں اس کی وہ داغ بیٹھتی کہ پوری دنیا اس کو مانتی۔ اب جو تحقیقات ان کے ڈاکٹر اور ان کے جو فارماسسٹ اور ان کے جو کیمسٹ جو کر رہے ہیں نا تحقیقات، وہ صابر صاحب نے آج سے 60-70 سال پہلے بتا دی تھی، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے صابر صاحب نے کہ میری ان باتوں کی سمجھ ان تب آئے گی جب 100 سال گزر جائے گا، کیونکہ یورپ والے میری سمجھ سے 100 سال پیچھے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ نیٹ وغیرہ کی تحقیقات جو پڑھتے ہیں نا ان کو یہ اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جو صابر صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ زبردست قسم کے علاج ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ جدید جو دور آ رہا ہے یہ تو آرٹیفیشل دور آ رہا ہے۔ اچھا ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے جی، حدود بڑھ گیا، آپریشن کا پیتا میں پتھری ہے، آپریشن کا اذان ہو گئی تو جی انشاءاللہ جی ہاں ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔